بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المعرفۃ ای التعریف لأن سبب منع الصرف هو وصف التعریف۔ سبق نمبر 66 شرح جامی کا، اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں غیر منصرف کے اسباب میں سے معرفہ۔ تو اسباب منصرف کے جو اسباب ہیں 9، اس میں سے چوتھا سبب ہم پڑھنے جا رہے ہیں معرفہ، اور اس کی سببیت کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ معرفہ عالم ہو۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفہ کی تو 7 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، تو صرف آپ نے عالم اس میں سے کیوں لیا ہے کہ معرفہ بول کر آپ نے عالم مراد لے لی ہے، باقی کیوں نہیں مراد لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باقی یہاں بن نہیں سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ ذرا سنیے جی۔ مثلا مضمرات، اشارات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، یہ تینوں تو اس لیے نہیں بن سکتی کہ یہ مبنی ہیں، مشابہ مبنی، اور یہ ہم جو غیر منصرف کی بحث پڑھ رہے ہیں، منصرف غیر منصرف، یہ معرب کی قسمیں ہیں، تو بلا یہ مبنی کیسے پر یہ مشابہ مبنی جو ہیں، یہ تینوں مضمرات، اشارات اور موصولات، یہ کیسے یہاں پر ان کو ہم مراد لے سکتے تھے سبب کے طور پر غیر منصرف کے اندر؟ اور باقی چوتھا جو ہے منادہ بھی بعض صورتوں میں مبنی ہوتا ہے، تو ان کا اعتبار کر کے وہ بھی مبنی شمار کر لیں آپ، تو مبنی تو یہاں نہیں آ سکتا، یہ تو معرب کی بات چل رہی ہے۔ 4 نکل گئے، 5واں اور چھٹا رہ گیا الف لام اور اضافت۔ وہ آپ نے پڑھا ہے کہ الف لام اور اضافت ایسی بلائیں ہیں کہ یہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہیں، تو ہم تو یہاں غیر منصرف کی بات میں چل رہے ہیں، اس لیے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ 6 نکل گئے، تو پیچھے 7واں ایک ہی رہ گیا تھا نا، 7ویں قسم معرفہ کی، اور وہ عالم ہے، تو ہم نے یہاں معرفہ بول کر عالم مراد لے لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آیت تعریف، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ منع صرف کے تمام اسباب وہ تو اوصاف کی قبیل سے ہیں، پیچھے بار بار گزرا ہے، آپ نے معرفہ یہاں کہا ہے، تو معرفہ تو ذات ہے، غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکتا ہے یہ؟ تو جواب دیے کہ یہاں ذکر محل ہے، اور ارادہ یہاں پر حال کا ہے، ٹھیک ہے؟ محل کا ذکر کیا ہے، اور مراد یہاں پر کیا ہے جی؟ حال ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر معرفہ کا کیا ہے، لیکن مراد یہاں پر تعریف ہے۔ تعریف بھی وصف ہے، اور اسباب منصرف کے وہ بھی اوصاف میں سے ہیں، تو وصف ہی آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اتنا لمبا کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعریف ہی کہہ دیتے آپ، والتعریف یوں کہہ دیتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے معرفہ کہا، معرفہ سے پھر ہوتے ہوئے آپ نے تعریف مراد لی، اور اس کو تعریف کی تعویل میں لے آئے، تو آپ تعریف ہی کہہ دیتے۔ جواب دیا کہ پیچھے اجمال میں معرفہ کہا تھا، یہاں اگر تفصیل میں آ کے تعریف کہتے تو یہ تفصیل اجمال کے خلاف ہوتی، مخالف ہوتی، تو توافق پیدا کرنا تھا ہم نے یہاں پر۔ اب سوال ہی پیدا ہوا وہاں آپ نے کیوں معرفہ لیا ہے؟ وہاں بھی آپ تعریف لے لیتے۔ جواب یہ ہے کہ وہاں وزن شعری کی وجہ سے، ہم نے شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے کہ ٹوٹ رہا تھا، اس لیے ہم نے معرفہ مراد لیا وہاں پر۔ ای شرط و تاثیر، یا پھر یہ مشہور سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ معرفہ کی شرط جو ہے وہ عالمیت ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں معرفہ ہے، عالم نہیں ہے۔ اسماء ضمائر، مضمرات، اشارات، موصولات، یہ معرفہ تو ہیں لیکن عالم نہیں ہے، آپ نے تو عالم ان کے لیے شرط قرار دی ہے معرفہ کے لیے۔ جواب دیا حضرت، ہم معرفہ کی ذات اور اس کے وجود کے لیے اس کو شرط قرار نہیں دیا عالمیت کو، بلکہ منع صرف کے سبب مؤثر بننے کے لیے ہم نے اس کو شرط قرار دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بات کو سمجھیں ذرا۔ ای کون هذا النوع من جنس تعریف، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ شرط ان تکون عالما، یہ جو لفظ ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو 2 مصدری معنی پیدا ہو کر یہ بن رہا ہے کونھا عالما، اس طرح ہو رہا ہے، تو تکرار کون لازم آ رہا ہے۔ کیسے؟ ان تکون عالما، ان تکون، اس نے تکون، ان نے تو تکون کو یہ مصدر کی تعویل میں کر دیا ہے، ان مصدریہ نے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کونھا، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے کہ ان تکون فعل جو مصدر کی تعویل میں جب ہو گیا ہے، تو اس کے اندر والی جو ضمیر ہے مستتر، وہ مصدر کون کا مضاف الیہ ہو جائے گی، تو یہاں پر پھر عبارت اس کو کونھا
خود بخود اس کی لازم آ جائے گی۔ اور آگے عالمیت، تو عالمیت کا جو لفظ ہے اس میں دیکھیں یا اور تا اس میں آئی ہوئی ہے، تو وہ مصدری ہے، وہ کیا ہے؟ مصدریت ہے، تا مصدریت، تو وہ بھی تعویل مصدر کی تعویل میں ہو جائے گی، وہ بھی کونھا کے تعویل میں چلا جائے گا، تو پھر مطلب ہوگا کونھا عالمن۔ یہ تکرار کون لازم آئے گا جس کا کوئی مطلب بظاہر بنتا نہیں ہے، لا یعنی سی بات بنتی ہے۔ جواب اس کے اشارے نے دیے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ سبیل التنزل، چلے مان لیتے ہیں اعلیٰ سبیل التنزل و تسلیم، مان لیتے ہیں اس کو کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اس کو ہم اس طرح کریں گے، عالمیت میں جو یا اور تا ہے مصدریت کی لے لیتے ہیں، اعلیٰ سبیل التسلیم و تنزل، لیکن اس کی تعویل جو آپ نے نکالی ہے کونھا کے ساتھ، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کی تعویل ہم یوں کریں گے ھذا النوع کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ھذا النوع عبارت پہ اس طرح ہوگی کون ھذا النوع من جنس تعریفی، کیونکہ تعریف جنس ہے اور ساتھ اس کے انواع ہیں، اور عالم بھی اس کی ایک نوع ہے پھر تعریف میں سے، تو حاصل پھر یہاں پر عبارت کا یہ ہو جائے گا کہ معرفہ کی سببیت کے لیے شرط یہ ہے کہ معرفہ انواع تعریف میں سے نوع علمیت ہو، یعنی معرفہ کی قسموں میں سے صرف علم ہو معرفہ، باقی انواع جو باقی 6 ہیں جو ہم نے گنی ہیں ابھی، مضمرات، موصولات، اشارات وغیرہ، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو ھذا النوع سے مراد یہاں پر معرفہ بول کر علم مراد لینا، وہ علم والی نوع وہ مراد لینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا جواب اعلیٰ سبیل الترقی والمنع کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کی اس بات کو کہ آپ نے جو یہاں پر یا اور تا مصدریت کی بنا دی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ یا نسبت کی ہے اور تا تانیث کی ہے، مصدر والی کوئی ہے ہی نہیں ادھر۔ تو حاصل عبارت پر یوں ہوگا کونھا منصوبۃ الی العالمی، کہ اس کی سببیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منصوب الی العالم ہو، یعنی معرفہ عالم ہو، تب یہ سبب بنے گا غیر منصرف کا، یعنی عالم کے ضمن میں حاصل ہو، یہ معرفہ موجود ہو۔ اب یہاں پر معرفہ عام ہے کیونکہ اس کی تو 7 قسمیں ہیں، اور عالم خاص ہے کیونکہ وہ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے معرفہ کی، اور عام خاص کے ضمن میں موجود ہوتا ہے، مثلا حیوان عام ہے نا، وہ موجود ہوتا ہے انسان کے ضمن میں۔ تو بہرحال یہاں پر یا کو نسبت کے لیے لیا ہے اور تا کو یہاں پر ہم نے تانیث کے لیے لیا ہے، تو اب تکرار کون لازم نہیں آیا۔ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ عالمیت کی شرط کیوں لگائی، تو پیچھے ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ انما جعل المعرفۃ سببا، یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ نے کلام بہت لمبا کر دیا یار، معرفہ کو سبب بنایا، عالمیت کو اس کے لیے شرط قرار دے دیا کہ معرفہ یہاں پر مراد اس کا شرط، اس کا عالم ہونا شرط ہے، یعنی معرفہ کی 7 قسموں میں سے صرف عالم ہو یہاں پر معرفہ کی صورت میں، اور حالانکہ متن میں تو اختصار ہوتا ہے، تو آپ کو سیدھا سیدھا ادھر ہی چلے جانا چاہیے تھا، براہ راست ہی آپ کہہ دیتے بھائی اس کا ایک سبب غیر منصرف کا عالم بھی ہے، تو آپ عالم کے بجائے گھوم پھر کے آگے معرفہ مراد ہے، تو معرفہ میں شرط یہ ہے کہ وہ یہاں پر اس کی قسموں میں سے صرف عالم ہو، گھوم پھر کے آگے آپ کان کو سیدھے پکڑنے کے بجائے دوسری طرف سے جا کے پکڑا آپ نے، تو بات لمبی کر دی، عبارت میں اختصار ہونا چاہیے تھا، مقصد تو اس طرح حاصل ہو جاتا تھا اختصار کے ساتھ۔ جواب دیا کہ بھائی غیر منصرف کے جتنے اسباب ہیں تمام اسباب میں فرعیت ہے، معرفہ فرع ہے نکرہ کی، اور معرفہ کی جو فرعیت ہوتی ہے وہ عالم کی فرعیت سے اظہر ہے، زیادہ واضح ہے۔ کیوں؟ عالم نکرہ کی فرع بنتا ہے لیکن براہ راست نہیں بنتا، معرفہ کے واسطے سے بنتا ہے، کیونکہ نکرہ کی براہ راست فرع کون ہے؟ وہ معرفہ ہے براہ راست، لیکن عالم کو جب ہم نکرہ کی فرع بناتے ہیں تو وہ معرفت کے واسطے سے بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ خود اظہر ہے و اوضح ہے فرع بننے کے لحاظ سے، کس سے؟ عالم سے، اس لیے ہم نے یہاں معرفہ کو لیا اور معرفہ کے اندر پھر ہم نے عالم اس کے ضمن میں اندر سے لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو گویا معرفہ کی جو فرعیت ہونا ہے یہ زیادہ واضح تھی بنسبت کس کے؟ عالم کے، اس لیے اس کو، اور بلا واسطہ تھی، ڈائریکٹ تھی، اور
جو عالم ہے وہ معرفہ بن رہا تھا، وہ فرع بن رہا تھا نکرہ کے لیے بے واسطے معرفہ کے، انڈائریکٹ تھا، اس وجہ سے اس کو ہم نے براہ راست نہیں دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟